الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں ہماری گفتگو جاری ہے ان صفات کو لے کر جو اللہ تبارک و تعالی نے اچھی صفات، اچھے دلوں کے بارے میں کیا ہے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ بات ہماری ہو رہی تھی مضبوط دل سے متعلق کہ دلوں کی صفات میں سے ایک صفت اللہ نے مضبوط بیان کیا ہے۔ مضبوطی سے مراد کہ ایمان، توکل، اللہ پر بھروسہ اور یقین کامل کے بارے میں کیا ہے مضبوط دل۔ اور آخری بات جو ہماری پہنچی تھی، آخری مثال مضبوط دل سے متعلق، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جنگ بدر کے موقع پر جب ایک مشکل گھڑی تھی ان کے لیے، کیونکہ کوئی خاص جنگ کی تیاری اور ارادے کے ساتھ نکلے نہیں تھے، بلکہ ایک قافلہ، تجارتی قافلہ ابو سفیان کا تھا، اسے روکنے کے لیے، اس سے نپٹنے کے لیے نکلے تھے۔ لیکن اچانک یہ خبر پہنچی کہ کفار مکہ ایک عظیم لشکر لے کر کے جنگ کی تیاری کے ساتھ اور بڑے حوصلے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ نکلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے، تاکہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے اسے کیا ہے بچا سکے اور اس کا بدلہ لے سکے۔ جب یہ خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان غزوے میں شرکت کا کیا ہے اعلان کیا اور اس کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود دل میں قرار نہیں تھا، ایک قسم کی بے چینی پائی گئی، فکر مندی تھی، جیسے کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے مضبوط کر دیا۔ اور مضبوط کس طرح کیا، اس کی وضاحت سورہ الانفال میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء۔ اس وقت کو یاد کرو، یعنی جنگ بدر کے موقع پر جب اس کے طرف سے تم پر نیند طاری ہو گئی، تمہارے اوپر نیند ڈال دی گئی۔ جب انسان فکر مند ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے اور کوئی خطرناک معاملے کا اسے سامنا کرنا ہوتا ہے تو نیند میں اسے سکون نہیں، اور نیند اسے آتی بھی نہیں بسا اوقات۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس دن جنگ ہونا ہے، اس دن سے پہلے جو رات تھی، اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو نیند سے نوازا۔ اور یہ نیند کیا تھی؟ امنۃ منہ، اس کے طرف سے امن و امان تھا۔ کیونکہ فکر مندی اگر ہوتی ہے، ذہن مشغول ہوتا ہے تو نیند برابر نہیں آتی، اگر آ بھی جائے تو اس میں سکون نہیں، اطمینان نہیں ہوتا۔ لیکن جنگ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر نیند ڈال دی، امنۃ منہ، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے امن تھا، سکون تھا ان کے لیے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے بارش بھی برسائی، پانی برسایا۔ کس مقصد کے لیے؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اس پانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تمہیں پاک صاف کر دے۔ ظاہر سی بات ہے، سفر ہے، نہانے دھونے کی ضرورت تھی، اس پانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تمہیں پاک صاف کر دیا۔ دل میں
جو بے چینی تھی، بے صبری، بے قراری تھی، اس پانی کے نازل کرنے سے، بارش کے ذریعے تمہارے دلوں کو اطمینان، سکون، راحت ملی۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی جو غلاظت تھی دل میں، ڈر، خوف، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر سے ختم کیا۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، نیند اس لیے، بارش اس لیے برسایا، لِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوطی سے میدان جنگ میں کیا ہے، جما دے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، اے فرشتوں میں تمہارا ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو تم ان ایمان والوں کو مضبوط کرو، ان کی مدد کرو۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، جنہوں نے کفر کیا، جو ایمان والوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم ان کے دلوں میں کیا ہے، ڈر، خوف، رعب ڈال دیں گے۔ فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان، تم گردنوں کے اوپر جو ہے ان کو مارو تلواروں سے، اور ان کے جو ہے پور کو کیا ہے، مار ڈالو یا مارو، ان کے پوروں کو کیا ہے، مار ڈالو۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے چند احسان کا، انعامات کا ذکر کیا ان صحابہ کرام پر جو جنگ بدر کے میدان میں موجود تھے۔ ان میں سے ایک انعام، احسان یہ، لیربط علی قلوبکم، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کو کیا ہے، مضبوط کر دیا۔ یعنی تم اگرچہ پوری تیاری یا نیت کر کے تم نہیں نکلے لڑنے کے لیے، اچانک جو ہے معاملہ اس رخ پر چلے گیا کہ تمہیں اب کفار سے لڑنا ہوگا، تو اس موقع پر جو بے چینی، بے اضطرابی اور بے صبری کی کیفیت تھی تم پر، ہم نے یہ ساری چیزوں کو ختم کیا، اور تمہارے دلوں کو ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو کیا ہے، مضبوط کر دیا۔ تو یہ رہی بات حضرات، مضبوط دل مطلب ایسا دل جو اللہ کی ذات پر مکمل طور پر اعتماد، بھروسہ، توکل، یقین کامل ہو، ایسے دل کو اللہ تبارک و تعالی نے مضبوط دل بتایا ہے۔ کیونکہ اگر اس قسم کی مضبوطی دل میں آ جائے کسی کی، تو یقیناً اس کے آثار انسان کی جو ہے باقی اعضاء اور جوارح پر کیا ہے، پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مضبوط دل سے نوازے، اور اس کے لیے یا اس مضبوطی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا تو کرنا ہی ہے انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے اس کے لیے کیا ہے، توفیق طلب کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل مکمل ایمان والا بنائے، اور اپنی ذات پر توکل اور بھروسہ ویسے ہی کرنے کی ہمیں توفیق دے جس طرح آپ کی ذات پر کیا ہے، توکل اور بھروسہ کرنے کا ہمیں کیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرات، انہی اچھی صفات میں سے جو دلوں سے متعلق اچھی صفات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، ایک صفت یہ ہے، ایسے دل جس دل میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسروں کے لیے الفت اور محبت ڈال دی ہے، دل میں الفت اور محبت ڈال دی ہے۔ آپس میں جھگڑا، لڑائی، اختلاف، مار پیٹ، قتل و غارت، جنگ، لڑائی، یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب ایک دوسرے کے دلوں میں الفت اور محبت نہ ہو، بلکہ ایک دوسرے کی نفرت ہو، کینہ ہو، برائی ہو، بغض ہو، حسد ہو، نفرت ہو۔ لیکن اگر دل میں الفت ہو، محبت ہو، تو جھگڑا، لڑائی نہیں ہو سکتا آپس میں۔ تو یہ الفت کا فائدہ ہے، اگر کسی کے دل میں الفت اور محبت آ جائے۔ ایسا دل جو الفت اور محبت والا دل ہو، یہ بہت ہی کامیاب دل ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جمیعاً تم سب۔ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین، کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تم سب پکڑ لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تم تفرقہ نہ ڈالو، فرقے میں نہ بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو تم یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں آپس میں الفت اور محبت ڈال دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے کفار مکہ یا عرب کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کے ساتھ لوٹ مار قتل و غارت کا سلسلہ تھا، قبیلہ دوسرے سے کیا ہے آپس میں لڑا کرتا تھا۔ لیکن آپ آئے، آپ کی تعلیمات آپ نے جو ہے لوگوں تک پہنچائی، تو اللہ تبارک و تعالی نے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی۔ ایسا دل بنا جس دل میں پہلے نفرت تھی، ایک دوسرے کے بارے میں دشمنی تھی، لیکن وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت، ایک دوسرے کی محبت، ہمدردی ڈالی، یہاں تک کہ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڑھے کے بالکل ایک کنارے تھے، یعنی عن قریب تھے کہ تم آگ میں داخل ہو جاتے، جہنم کی آگ مراد ہے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس سے بچایا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں یہ ساری باتیں بتاتا ہے، یہ ساری آیات بتاتا ہے، نشانیاں بتاتا ہے، اپنے قدرت کاملہ کے بارے میں بتاتا ہے، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ اور ہدایت پر رہو۔ تو اس آیت کے ذریعے حضرات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے دل جن میں اللہ تبارک و تعالی الفت، محبت، ایک دوسرے کی ہمدردی ڈال دیتا ہے، یہ دل بہت ہی کامیاب دل ہے، کیونکہ اگر ایسی صفات کسی دل میں پائی جائے کہ اس کے اندر بغض و عناد، نفرت کے بجائے اس میں الفت، محبت، ایک دوسرے کی ہمدردی ہو، یقیناً کیا ہے، ایسا دل کیا ہے، خوشگوار اور خوشحالی کے ساتھ کیا ہے زندگی گزر بسر کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے دلوں میں کیا ہے الفت اور ایک دوسرے کی محبت کیا ہے ڈال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اگر یہ تمہیں دھوکہ دے، یعنی کفار، مشرکین سے تم عہد اور وعدہ کرتے ہو، صلح ہوتا ہے کہ آپس میں ہم لڑائی نہیں کریں گے محدود وقت تک کے لیے، آپ اس پر تیار ہو جائیں، عہد کرنے پر، روکنے پر، صلح کرنے پر، لیکن اتنا یاد رکھو وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر یہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے کہ ہم محمد سے جنگ روکنے کی بات کر لو، صلح کر لیں، ایک مدت تک کے لیے جنگ کو روک لیں، ہو سکتا ہے یہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں کہ تم اس پر راضی ہو جاؤ تو پھر یہ اچانک تم پر حملہ کریں۔ اے محمد یاد رکھو إِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر تمہیں یہ دھوکہ دینا چاہیں گے اپنی اس حرکت کے ذریعے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو یاد رکھو اللہ کی ذات تمہارے لیے کافی ہوگی، تمہیں بچانے کے لیے ان کے شر سے، ان کے دھوکے سے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہاری اپنی ذات سے مدد کی، اپنے مدد کے ذریعے تمہاری جو ہے مدد کی، اور اسی طرح ایمان والوں کے ذریعے تمہاری کیا مدد فرمائی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور یہ ایمان والوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے کی الفت، محبت، ایک دوسرے کی ہمدردی ڈال دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ،
اے محمد اس زمین پر جو کچھ ہے اگر تمام چیزوں کو لے کر تم خرچ کر دیتے ان پر جو ہے تاکہ جو ہے آپس میں یہ محبت کرنے لگیں تو یہ آپس میں محبت نہیں کر پاتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سے کیا ہے ان کے اندر ان کے دلوں میں الفت اور محبت ڈالی۔ مطلب یہ ہے کہ دلوں میں الفت اور محبت اگر پائی گئی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے، ورنہ اے محمد اگر تم پورا مال جو کچھ زمین پر ہے خرچ کر ڈالتے ان کے دلوں میں الفت محبت ڈالنے کے لیے تو کبھی نہیں کر پاتے، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے حکم سے ان کے دلوں میں کیا ہے الفت اور محبت ڈالی ہے۔ تو اس بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ دلوں میں الفت اور محبت ڈالنے والا، پیدا کرنے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر اس بات پر ہمارا یقین ہو جائے تو اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمیں اس بات کی توفیق بھی طلب کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان والوں کے درمیان، ہم ایمان والوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کی الفت محبت اور جو ہے ایک دوسرے کی ہمدردی ڈال دی ہے، ورنہ اگر اس چیز سے محرومیت ہو جائے الفت محبت سے تو یقیناً جو ہے دشمنی، ایک دوسرے کے بارے میں بغض، نفرت پایا جائے گا، اور جب ایسا ماحول ہوگا تو معاشرے سماج کا بھی ماحول کیا ہے خراب ہوگا اور بگڑ جائے گا۔ اچھی صفات میں سے، دلوں کی اچھی صفات میں سے ایک صفت قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ جس دل کو اللہ تبارک و تعالی نے صاف ستھرا رکھا ہے کینہ کپٹ سے، اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت کے بارے میں بتایا ہمیں قرآن مجید میں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے، نزعنا ما فی صدورہم من غل، ان کے دلوں میں جو کچھ کینہ کپٹ تھا وہ تمام چیزوں کو ہم ختم کر دیں گے سینوں سے، ان کے دلوں سے اس کی صفائی ہو جائے گی، اور جنت میں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ کہتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جنہوں نے ہمیں ہدایت دی، جس نے ہمیں ہدایت دی، اگر وہ ہدایت ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو اہل جنت کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کر دے گا کینہ کپٹ، ایک دوسرے کی نفرت سے۔ یہ بھی ایک عظیم اور ایک اہم صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں سے متعلق قرآن مجید میں ہمیں کیا ہے بتایا ہے۔ المہم حضرات، اس نقطے پر مزید اور بات انشاءاللہ تفصیلی طور پر اس صفت سے متعلق اگلی نشست میں، آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم